پڑے پارس بیچے تیل، یہ سنے ہوں گے آپ، اس کو غلط انداز میں سنے، پڑے فارسی بیچے تیل بول کے، فارسی نہیں ہے وہ، پڑے پارس بیچے تیل۔ ایک آدمی تیلی تھا، تیلی کا مطلب ہوتا تیل بیچتا تھا، تیل بیچتا تھا، پھر کے تیل بیچتا تھا، بہت جو ہے نا کم، بہت بڑی محنت کے بعد کچھ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کچھ جو ہے نا وہ پیسے مل جاتے تھے اس کو، اور اس کے پاس ایک پارس تھا، پارس ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جو ہیرے کی طرح ہوتا ہے، تو ہیرا اس کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے جس سے اس کی ساتوں پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ہیرے کو نہ پہچان کر وہ زندگی بھر گلیوں میں دوڑ دھوپ کرتا ہوا تیل بیچتا رہا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایک عقلمند جوہری کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا، اس نے دیکھا کہ ہیرا گھر میں رکھ کر، پارس جیسا قیمتی پتھر رکھ کر، جس کو اگر وہ بیچا جائے تو اس کی ساتوں پشتیں کھا سکتی ہے، یہ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اتنا قیمتی پتھر رکھ کر جو ہے نا گلی گلی جو ہے نا تیل بیچتے پھر رہا ہے۔ تو اس کی نادانی پر جو ہے نا اس نے یہ بات کہی، پڑے پارس بیچے تیل، ارے کتنا نادان ہے کہ پارس جیسا قیمتی پتھر رکھ کر تو جو ہے نا گلی گلی تیل بیچتے ہوئے پھر رہا ہے۔ ہمارا معاملہ وہی صحیح ہے، آج ہمارے پاس خدا جیسی عظیم ترین طاقت ہے، اللہ رب العزت جیسا عظیم معبود ہمارے پاس ہے، معبود برحق ہے، اور کبھی بھی وہ جب اس پر اعتماد کیا جائے، جب اس پر مانگا جائے اس سے تو وہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ویسی بڑی طاقت رکھ کر بھی ہم کیا ہے گلی گلی پھر رہے ہیں، گلی گلی غیروں کے پاس پھر رہے ہیں، اور جو ہے نا ہر ایک کے پاس، مخلوق کے پاس پھر رہے ہیں، کبھی اس کی جی حضوری کرتے ہوئے، کبھی اس کی جی حضوری کرتے ہوئے، مگر حاصل کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں۔ وہ بھی آپ کو جو ہے نا وقت اور غرض کے تحت استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی حیثیت ٹشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم ایمان والے ہو کر، اللہ کے بندے ہو کر غیروں کی غلامی میں ہماری زندگی ہو گئی۔ ہمارے لیے تو اللہ کی بندگی، سرکار کی غلامی قابل فخر ہونی چاہیے تھی، لیکن دنیا داروں اور دنیاوی لیڈروں کی غلامی کو ہم نے قابل فخر سمجھ لیا۔ ہماری سوچ کس لیے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ فائدہ حاصل کر، معمولی سا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، چھوٹے سے کام نکالنے کے لیے، یا لوگوں پر دادا گیری کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ کوئی بڑے مقاصد بھی نہیں ہے، نہ ملت کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی بڑا مقصد ہے۔ زیادہ نہ کو پکارو، میرا فلاں لیڈر سے تعلق ہے، اندر کر دیتا ہوں، کیسوں میں پھنسا دیتا ہوں۔ وہ صحیح ہے، ڈرانے والا بھی وہی معیار کا ہے، ڈرنے والے بھی وہی معیار کے ہیں۔ جو لوگ ڈرنے والے بھی وہی ہیں، ارے نہیں بھائی، نہیں صاحب، نہیں۔ اگر ڈرنے والے جو لوگ ہیں جن سے وہ مخاطب ہے، اگر اللہ کی ذات پر، اس کی قوت پر بھروسہ کرنے والے ہوتے، اس کا خوف رکھنے والے ہوتے، تو کہتے جا بھائی جا، تیرا کام تو جس کا بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جا، تیرا کام تیری جگہ، میرا کام میری جگہ۔ پھر اس کی دادا گیری بھی ختم ہو جاتی، اس کا مقصد بھی کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ تو ہم اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور میں تمہاری دنیا کی ہر نعمت تمہیں عطا کروں گا، ولعلکم تہتدون، اور تمہیں ہدایت سے بھی سرفراز کروں گا۔ دنیا میں بھی نعمت، آخرت میں بھی نعمت، ہدایت بھی نعمت بھی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی آج ہمارے اندر ہے، تو ہم جو ہے نا معمولی باتوں پر، غیروں پر، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کرو، ڈاکٹر کے پاس جانا، شریعت بولی اسباب اختیار کرنا، لیکن دوا پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوا ایک سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ ڈاکٹر صاحب تم ہی میرے کو بچانے والے، تم ہی میرے سب کچھ، میں سنا ہے ایسے لوگوں، میں نے دیکھا بھی ایسے، ڈاکٹر صاحب تم ہی میرے کو بیماری سے چھٹکارا دینے والے، تم ہی چاہیے، بلکہ یہ الفاظ کہنا بھی آداب توحید کے خلاف ہے۔ اگر ڈاکٹر بیماری دینے والا ہوتا تو ان کا ایک بیمار ہوتا تھا، ڈاکٹر اگر شفا دینے والا ہوتا تو ان کیوں بیمار ہوتا تھا؟ کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بیمار بنانے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی بھی وہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سبب اختیار کرو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ عاملوں کے پاس چلے جا رہے ضرورت طبیعت، عاملوں کے پاس جا کے حضرت تم ہی میرے بچانے والے، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے واسطے تعویذ دیو۔ اللہ نے مقدر میں اس کی شادی جب رکھی ہے، جب رکھتے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، ہماری بھی غلطیاں اس کے اندر رہتی ہے۔ کیا ہوتی؟ نہیں، میری بچی کو جو دولہا ہونا، کیسا ہونا، گورا ہونا، خوبصورت ہونا، ویل سیٹلڈ ہونا، اچھا کاروبار ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا۔ تو پھر جب جیسا مال رہیں گا نا، ویسی قیمت بھی رہیں گی نا۔ ان بولتا ٹھیک ہے میں ہوں، آئی ایم ریڈی، بٹ میری جوڑے کی رقم کیا ہے؟ 10 لاکھ ہے، کار ہے،
اور جو ہے نا اتنا یہ کرنا اتنا یہ کرنا بہرحال ہوتا، کیونکہ اس کے حساب سے مال کے حساب سے قیمت بھی رہیں گی نا. بلکہ ہمارے اساتذہ نے بزرگوں نے کہا ہے کہ لڑکے کا انتخاب 2 بنیاد پر کرو، اخلاق اور محنت. وہ با اخلاق ہوگا تو آپ کی بچی کو زندگی بھر بھی خوش رکھے گا، محنتی ہوگا تو پتھر اٹھا کر بھی مزدوری کر کے بھی آپ کی بچی کا پیٹ بھرے گا. محنتی ہونے سے پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اخلاق ہونے سے قلبی اور دماغی سکون ہوتا ہے. اگر کروڑ پتی بھی وہ ہو لیکن جو ہے اگر وہ پھولوں کے بستر پر بھی سناتا ہو، سونے کی پلیٹ میں بھی کھلاتا ہو، لیکن اس کے اخلاق کیریکٹر اچھا نہ ہو تو پھر وہ آپ کی بچی کو سکون نہیں دے سکتا. وہ اتنے محل میں رہ کر بھی وہ پرسکون نہیں رہ سکتی. عاملوں کے میرے بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کیا بات ہے کہ گھر میں بگونے بہت گر رہے ہیں کہ ہے وہ ہے یہ ہے. سرکار فرمائے کہ سورہ واقعہ پڑھو فقر و فاقہ دور ہوگا. نہیں، عامل صاحب تعویذ دینا، عامل صاحب تعویذ دینا. اب وہ عاملہ کیا کرتے بولے تو پھراتے رہتے تمہارے گھر میں بہت بڑا ہے، ٹائم لگتا جانے واسطے. ٹھیک ہے، وہ چھلتے رہتے. اس کے بعد ایک وقت میں اللہ جب وہ مصیبت دور کرنا تھا دور ہو گئی. دیکھیں ہماری تعویذ کیسا کام کری. اب اس کو مثال بنا کے بولتے ہیں ان کے گھر میں بہت بڑا تھا، بہت کاروباری پریشانیاں تھے، وہ تھے میں علاج کرا تو آج اتنا بہتر ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس نہیں ہوتا، دوسرے عامل کے پاس ہوتا تو بولتے آدھا تو میچ کر دیا تھا کام، باقی کا انہوں کر لیے. جیسا بولتے نا فلاں گورنمنٹ یہ جو ہے نا پروجیکٹ پاس کری تھی، ان کیا کرا خالی کرا بول کے. تو اس طرح جو ہے نا عامل صاحب کے پاس بھی نہیں. اگر کوئی مولانا بولے مولانا کہ نہیں مولانا خالی تعویذ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، پڑھو میرے کچھ پڑھو بولتے. پھر ارے بیماری تیری ہے تو نہیں پڑھے تو کیا مولانا پڑھیں گے. ہمارا مزاج بتا رہا ہوں میں. منت مانے تو آیت کریمہ دوسرے لوگوں پڑھنا، منت پوری ہوئی تو. بیمار ہوئے تو دعا امام صاحب کرنا. تعویذ کی ضرورت پڑی تو عامل صاحب تعویذ دینا. یہ پڑھو، یہ آیت کا وظیفہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں بلائے ہے تو سورہ بقرہ پڑھو. نہیں، کاروبار میں برکت ہونا ہے، فقر و فاقہ دور ہونا ہے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. نہیں، ہم پڑھتے نہیں. صاحب کتنے پیسے ہونا بولو ہوتے جاتے عامل صاحب، مگر تعویذ اچھی تعویذ دو، جلدی اثر ہونا دیکھو بولے. کوئک ریلیف کے ٹائپ میں پڑھنا نہیں. منت مان لیے میرا فلاں کام ہوا تو میں 1.25 لاکھ پڑھوں گی. منت تو دبا کے مانگ لیتے. 1.25 لاکھ آیت کریمہ، 2.5 لاکھ 3 لاکھ آیت کریمہ. کئی کو پڑھنا کس کو ہے یار؟ ایسی سیم دولہا مہر بانتا نہیں. 50,000 مہر لکھ لو، 1 لاکھ لکھ لو، دینا کس کو ہے؟ اس کے بعد محلے کے پورا بگارا کھانا دالچا بنا لیے، محلے کے پورے لوگوں کو بلا لے کے اب تمہارے کو 12 بجے کھانا کھلا رہے تو مزدوری یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ پڑھنا. منت آپ کی پوری ہوئی، کام آپ کا پورا ہوا تو دوسرے کئی کو آپ کی منت پوری کرنا. بھائی ہمت نہیں ہے، دم نہیں ہے، مت کرو. کیا اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ پڑھو برا؟ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں. یہ بیمار آپ کا ہوا تو امام کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ٹھیک ہے دعا کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر جو دعا کرانے والے ہیں ان سے پوچھو تم کتنے مرتبہ دعا کرے. 40 مسجدوں میں، 30 مسجدوں میں، 25 مسجدوں میں دعا کی درخواست آتی ہے. اس کے بعد ان سے پوچھو کیا تم نے کم از کم 5-10 مرتبہ تو اپنے اس کے لیے دعا کیا ہے. اس میں 50% بولتے ہو نہیں کرتے. تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے اوپر نہیں ہونا، ہمارے پورے کام کیا کرنا؟ دوسرے کرنا، سامنے والا کرنا. محنت کرو، سبب اختیار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تو یہ ہمارا معاملہ ہے. اور آخری بات میں آپ کے سامنے ہو رہا ہوں. بہت سے لوگ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، کاروبار کی صلاحیت رکھتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، سب ہوتا، ایک حالات بھی سازگار ہوتے ہیں، لیکن ایک خوف ہوتا ہے کہ کیا چلتا کی نہیں چلتا کی بول کے بھی کیا کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ فیوچر کے خوف میں کیا کرتے معلوم کاروبار نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، کاروبار کی صلاحیت ہے، موقع محل سب مناسب ہے، تو خالی فیوچر کے خوف میں چلتا کی نہیں چلتا کی بول کے آپ کیا کیجئے، اس کو ترک مت کیجئے، بلکہ کاروبار اختیار کیجئے، اللہ کے پر بھروسہ کیجئے، محنت اور جد و جہد کیجئے. اللہ کا یہ اعلان ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ بندہ جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا بدلہ برابر ملے گا اسے. ہاں بسا اوقات دیر سے ملتا ہے، بسا اوقات کم جلدی ملتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن دیر سے ملنے میں بھی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. دیر سے ملنے میں بھی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے.
تو آئندہ کے خوف سے کاروبار کو یا محنت کرو یا جستجو کرنے کو جو ہے نا آپ ترک مت کیجئے، بلکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، پیسہ ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو پھر آپ جو ہے نا شروع کیجئے۔ آئندہ کے خوف سے جو ہے نا آپ محنت اور جستجو کرنے سے رکے مت رہیے۔ ایک مثال میں قرآن سے آپ کو دیتا چلو کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا فرعون کا دور تھا، تو فرعون کے جادوگروں نے اس کے دربار میں جادوگری ہوتے تھے، کاہن جادوگروں نے، جیسا وہ جو ہے نا ہر بادشاہوں کے درباروں میں کچھ مسلمان بادشاہ ہے تو علماء ہوتے ہیں، غیر مسلم بادشاہ ہے تو کچھ وہ مذہبی لوگ کیا ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس میں جادوگر کاہن تھے۔ تو اس کے جادوگروں نے اس سے کہا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال اور ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ختم کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھ دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تو سب کیا کرنے لگے؟ بچوں کو ذبح کرنے لگے، ختم کرنے لگے اور بچیوں کو زندہ رکھنے لگے۔ اسی حالت میں، انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کرنے لگی؟ ڈرنے لگی کہیں جو ہے نا دیگر بچوں کی طرح فرعون بھی میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ نہ کر دے، میرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کر دے، فرعون بھی یہ معاملہ نہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈرنے لگی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ تو اللہ کا حکم تھا، آپ نے فوراً دریائے نیل میں ڈال دیا، یہ نہیں سوچا کہ بچہ زندہ رہے گا، انتقال کر جائے گا یا ڈوب جائے گا یا دریا بہا کر کدھر لے جائے، کیونکہ وہ ایک بولی نہیں ہے کہ اس کا کنارہ قریب ہو، یا ایک تالاب نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا دریا ہے، کدھر چلا جائے گا بچہ، یہ سب آگے کی باتیں آپ نے نہیں سوچی، اللہ کا حکم ہے کرو، آپ نے ڈال دیا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل میں چلا گیا، کیونکہ دریائے نیل کا ایک کنارہ فرعون کے محل سے بھی وابستہ تھا، جیسے تاج محل کے پاس جمنا ندی ہے، تو وہ جو ہے نا دریائے نیل کا ایک کنارہ وہاں پر تھا، تو وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل تک چلا گیا۔ جب کھولا گیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، ان کو آپ کی بعد میں وہ ایمان لائی تو مومنہ ہو گئی، تو انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، تو جو ہے نا دیکھا تو بڑا نورانی پرنور چہرہ نبی کا چہرہ ہے، تو لہذا وہ فریفتہ ہو گئی اور انہوں نے فرعون سے خواہش کی کہ جو ہے نا یہ بچے کو ہم پال لیں گے، یہ بچے کو کیا کر لیں گے؟ جو ہے نا ہم پال لیں گے، تو بچے کو پال لیں گے، یہ اس نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد ٹھیک ہے، فرعون راضی ہو گیا۔ تو راضی ہونے کے بعد اب بچے کو دودھ پلانے کی بات تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو پھر فرعون کو ایک خاتون نے کہا کہ جو ہے نا دیکھو ایک عورت ہے، خاتون ہے، ان کا دودھ یہ پئیں گے۔ تو فرعون نے کہا بلاؤ اس خاتون کو۔ جب بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پیا۔ وہ کون تھی؟ آپ کی والدہ تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انجام سے ڈرتی کہ دریائے نیل میں ڈالنے کے بعد میرے بچے کو کیا ہوگا میرے بچے کا کیا ہوگا، اگر یہ انجام سے ڈرتی تو پھر جو ہے نا بچہ گھر میں ہی رہتا، ہو سکتا جان کو خطرہ تھا، کیونکہ سب سپاہی ڈھونڈ رہے تھے بچوں کو، لیکن اللہ کے حکم پر انجام کا سوچے بغیر انہوں نے ڈال دیا، تو اللہ نے پھر اس بچے کو جو ہے نا آپ ہی کے دودھ کو آپ ہی کے پاس لایا، اور پھر اس جانی دشمن کے محل میں ہی آپ کی پرورش فرمائی۔ تو عزیزان محترم، تو آپ کاروبار میں نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بلکہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، کر سکتے ہیں، موقع ہے، محل ہے، صرف اس خوف سے کہ آگے میرا کاروبار چلتا یا نہیں چلتا، وہ اگر جو ہے نا پھر رہے سو پیسے ختم ہو جائیں گے، یہ خوف سے اگر آپ کاروبار نہیں کریں گے تو وہ رہے سو پیسے کیسا بھی ختم ہوتے، کیونکہ گھر کے اخراجات تو نہیں رکتے۔ صبح ہوتے ترکاری کی تھیلی آتی، مہینہ ہوتے سودے کی تھیلی آتی، میڈم بول دیتے، وہ تو رکنے والے جو ہے نا نہیں ہیں، تو وہ پیسے کیسا بھی خرچ ہونے والے ہی ہیں، اس کو کاروبار میں لگاؤ، اللہ کا پر اعتماد کرو، اللہ رب العزت آپ کے اعتماد کی لاج رکھ لے گا۔ تو عزیزان محترم، تو اللہ پر بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ صلاحیت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس خوف سے کہ جو ہے نا آئندہ کا معاملہ کیا ہوگا، یہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے جب تمہارے اندر پاس سرمایہ ہے، صلاحیت ہے، تو تم جو ہے نا کاروبار شروع کرو۔ اور میں ایک بات بتلا رہا ہوں، آپ کو یاد رکھیے، نوکری سے زیادہ کاروبار میں اپنا مقام بنائیے۔
آج ہمارے ہر مسلمان ماں باپ صبح اٹھتے دیکھو انگلش میڈیم وہ ودیالیہ کئی کو بچہ میرا بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا انجینئر بنا. لیکن 100% مسلمانوں میں صرف زیادہ سے زیادہ پھرا کے میں بتا رہا ہوں, گنجائش کرے تو 10% مسلمان جو MBBS کے بچے کو بنا سکتے ہیں, ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, کیونکہ لاکھوں کے روپے ہر مسلمان کی طاقت کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن خواہش ہر غریب رکشہ چلانے والے کی بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بننا نہیں تو انجینئر بننا. ٹیچر بول کے ماحول چلا تھا, ٹیچر اتنے بن گئے کہ ہر جگہ ہزاروں کا کمپٹیشن ہے. اور انجینئر بول کے گلی کو انجینئر ہو گیا, سمجھے. اب آپ جو ہے نا ہر ڈگری والے اتنے زیادہ ہو گئے. پرسوں کلرک کے نوکریاں پڑے تھے, کلرک کی جو ہے نا نوٹیفیکیشن آیا تھا کلرک کا, تو MBBS MCA MBA کے جو ہے نا ڈگری ہولڈر لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے, درخواست فارم دی ہزاروں کی تعداد میں, 1 انار 100 بیمار. تو ہم نے ایک ہی سوچ بنا لی کہ وہ جو ہے نا وہ کیا نوکری. آپ جائیے کبھی ہمارے مسلمان میمن برادری میں کبھی کوئی نوکری کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور غیر مسلموں میں مارواڑی برادری میں جو ہے نا کوئی توقع نہیں کرتا. آج دیکھیے الحمدللہ ہمارے میمن برادری کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, اللہ ترقی دے انہیں. اور آج دیکھیے آج پورا بیگم بازار, رانی گنج, حیدرآباد میں پورا جو ہے نا جتنا بھی وہ ہے پورا جو ہے نا مارواڑی حضرات ہیں. تجارت میں اللہ رب العزت نے برکت دی ہے, نوکری میں غلامی ہے, تجارت میں آزادی ہے. اور پھر تجارت کی فضیلت بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو تاجر ایماندار ہوتا ہے کل اس کا حشر انبیاء کے ساتھ اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور تاجر کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں رہتے, نوکری پیشہ آدمی کے ہاتھ آخری مہینے میں خالی ہو جاتے. میرے استاد محترم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, نوکری والوں کا ہاتھ کیسا, پہلا دہا مغزیات, دوسرا دہا چٹیات, تیسرا دہا قرض جات. یعنی پہلے دہے میں دیکھو مرغ مسلم بگار کی بریانی کی بو آتی رہتی گھر میں سے, دوسرے دہے میں وہاں چٹک بننا ہے, وہاں خرچ کو بننا ہے, وہاں بننا ہے, یہاں بننا ہے, وہاں بننا ہے, دوسرا دہا. آخری دہے میں قرض جات, وہاں جا کے بولو دکان والے کو بولے میں آئندہ مہینے میں دیتا ہوں سودا دے دو. ان کے پاس جا کے پڑوسیوں کے پاس جا کے کچھ قرضہ ہے تو منگ لے کیا, اس طرح. وہ تاجر اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے اور ہمیشہ اس کا ہاتھ. تو مسلمانوں میں ایک توجہ آپ کو دلا رہا ہوں, ہر ایک نوکری کی طرف مت جاؤ, تجارت شروع کرو, مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم بناؤ. تجارت کا میدان بالکل وسیع ہے, آپ ہر بچہ نوکری نہیں کر سکتا, بھائی جو بھی نوکری ہوگی اس سے ریلیٹڈ ڈگری ہونا پڑے گا آپ کو. اگر آپ اکاؤنٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹنٹ ہونا پڑے گا. آپ MS آفس سیکھ کے یا جو ہے نا ان پہ سیکھ کے وہ سیکھ کے چھوٹے پیج میں کر سیکھ کے آپ جو ہے نا اکاؤنٹنگ کا کاروبار نہیں. ہر کاروبار کے لیے, ہر نوکری کے لیے اس کے مطابق ڈگری ہونا پڑے گا, لیکن کاروبار کے لیے وہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ایمانداری, آپ کی سچائی اور آپ کی سمجھ بوجھ. اور آج کل تو ٹریڈنگ کے واسطے پہلے زمانے میں دکان کھولنا, شو روم کھولنے کی ضرورت ہے. آج تو میشو ایپ پہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنا وہ بنا سکتے ہیں پلیٹ فارم, آن لائن بھی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. آپ جائیے بامبے حیدرآباد جائیے, جا کے ہول سیل کی دکانوں پہ کپڑے, بچوں کے کپڑے لائیے, لا کے 10,000 لائیے, 10,000 لا کے گھر میں رکھیے, واٹس ایپ پہ ڈالیے, فیس بک پہ ڈالیے, فون پہ آپ کے کنٹیکٹ کاروبار چلتے رہتا ہے. ارے اب مردوں کی تو دور کی بات, خواتین بھی یہ کام کر رہے ہیں آج کل. تو آج کل کاروبار بہت زیادہ آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں ملک شام جا کے کاروبار کرنا, پھر وہاں سے سامان لا کے یہاں بیچنا, ہزاروں میل 100 میل نہیں, اگر آپ دور سے بھی لا رہے ہیں, آپ سورت سے کپڑے لانا ہے, ڈیلیوری آرڈر کر دو, ایک مرتبہ جا کے ملو, پہچان کرا دو, اس کے بعد بک کر دو, آ جاتے ہیں آپ. اتنی آسانی ہو گئی. تو اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں, تجارت کی نوکریوں کی طرف ہمارا رجحان بڑھ گیا ہے. بچوں کو پڑھائیے ضرور, ڈگری تک کم از کم پڑھائیے, تاکہ تعلیم کبھی بھی بیکار نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی. اس کی سمجھ الگ رہتی ہے, اس کی سوچ الگ رہتی ہے, تو نا. تو لہذا پڑھائیے, مگر اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا نوکری ہی کرے گا بڑا ہوگا. تجارت کروائیے, چھوٹی سے بڑی سے. آپ تجارت کے لیے جو ہے نا کتنے بھی کاروباری ہو, آپ کی ایمانداری اور سچائی کا کام, یہ 2 دامن اگر آپ شریعت کے حساب سے کام کریں گے نا, آپ کا چلنا تجارت یقینی ہے. یاد رکھیے, اتنے دکانیں ہیں, میری دکان چلتی کہ نہیں کی بولے تو چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ نے جس طریقے سے تجارت کا حکم دیا ہے اسی سے تجارت کیجیے. کیا سرکار نے تجارت نہیں کی؟ آپ کے پاس خود کا مال نہیں ہے تو پارٹنرشپ میں تجارت کیجیے, کسی کا مال لیجیے, آپ بیچیے, پیسے کمائیے. یا خود کا ہے تو خود کی کیجیے, یا زیادہ نہیں ہے تو دونوں مل کے کیجیے. کئی صورتیں ہیں تجارت کے بھی. تو لہذا میں آپ کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے نا یہ نوکری کا پیچھا چھوڑ دیجئے.
نوکری کا پیچھا چھوڑ دیجئے. اور گورنمنٹ کی نوکری تو ہمیشہ کتنے ملک گورنمنٹ نوکری کتنوں کو دیں گے؟ پورے کے پورے گورنمنٹ نوکری ہونا بولے تو کیسا؟ تو گورنمنٹ بھی نوکری بھی دے تو کتنی دیں گی؟ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پرائیویٹ والا بھی نوکریاں دے گا تو کتنے دیں گا ان؟ تو لہذا تجارت ایک ایسا میدان ہے جس میں افراد کی کبھی بھی جو ہے نا افراد کی کبھی بھی کثرت نہیں ہو، افراد کبھی بھی وہ فلفل نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی انداز میں کیا کر سکتے ہیں؟ تجارت کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال میں میرا جو مشاہدہ ہے وہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک مرتبہ اورنگ آباد جانے کا مجھے اتفاق ہوا. نامپلی سے ٹرین ہے اورنگ آباد. تو میں کیا کیا نامپلی سے پہ کوئی اترا، نامپلی یا سکندرآباد، ذرا تھوڑا نامپلی غالب خیال نامپلی کا ہے، مگر اصل مسئلہ دوسرا ہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. رات صبح میں اترنے کے بعد جو ہے نا صبح کا وقت تھا. صبح میں جب ٹرین میں رات تمام لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، صبح میں منہ وغیرہ دھونے کا رہتا ہے. اب ہر کوئی آدمی ساتھ میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ تو عام طور پہ جو ہے نا نہیں رکھ. تو صبح میں اٹھا تو دیکھا میں جو ہے نا وہ عام طور پہ اسٹیشنوں میں اللہ مربع کے ڈبے لے کے آتے ہو. ایک آدمی چھوٹی اتنی مسواک کی شکل میں نیم کی کاڑیاں لے کر آ گیا. نیم کی کاڑیاں لے کر آیا. تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-30 ایک اندازہ بتا رہا ہوں، ایک 25-30 یا 50 ایک چھوٹے پلیٹ میں اس میں تھی. 5-5 روپے میں ایک 5-5 روپے میں ایک بیچ لے کے نکل گیا تھوڑی دیر میں. میں سمجھتا ہوں اتنے ایک آدھے پون گھنٹے کے اندر میں وہیں پہ اتر کے تھوڑی دیر تھوڑا بیٹھا کر کے اطمینان سے تھوڑا نکلے تک تقریباً اس کے ختم ہو چکے تھے. وہ ٹرین میں سے جو لوگ اترے وہی لیے تقریباً. ان تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، 100-200 روپے کما لیا. کیا روزانہ اگر ایک آدمی چھوٹے کاروبار میں 200 روپے بھی اگر کما لیا تو سال مہینہ 6000 روپے. ایک بات بتا رہا ہوں میں آدھے ایک گھنٹے میں. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہر چیز میدان بڑا ہے، لیکن ہمیں کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس جو ہے نا سوچ ہماری الگ ہے. ہم ہائی فائی انداز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دم امیر بننے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے چھوٹے سے بڑا بننے میں فائدہ الگ ہے. اب ایک مثال کے طور پر آپ ایک 2 بیٹے ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو باپ نے کہا ایک 10,000 روپے دے کے اب تو کاروبار کر. بولے اس نے کپڑوں کا کاروبار کیا، بڑے سے بڑا کروڑپتی ہو گیا، لکھپتی ہو گیا، جو بھی ہوگا. دوسرے بیٹے کو اس نے کیا کر دیا، ڈائریکٹ 1 کروڑ دے کے کاروبار لگا لے کپڑے کا. بنا تجربہ کس کا زیادہ رہتا؟ تو ان جو محنت کرا ہے اس کو جو تجربہ جو ہے نا جو ہوتا ہے وہ 1 کروڑ کا اس کو نہیں ہوتا. ایک وقت ایسا آتا وہ تجربے کے معاملے میں وہ 1 کروڑ والا بھی وہ 10,000 والے کے سامنے محتاج ہوتا. تو بہرحال خلاصہ گفتگو تو میری آپ حضرات سے خاص طور پر نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نوکریوں کے پیچھے مت جائیے، جو ہے نا کاروبار کے پیچھے جائے. کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، اور اس میں ایمانداری کو برابر اور سچائی. ایمانداری میں کسی کو چونا لگانے کی کوشش مت کیجئے، جھوٹ مت بولیے، اور سچائی مال کا جو ریٹ ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کیجئے. انشاءاللہ پھر جو ہے نا شروع میں آپ کو تھوڑی مصیبت ہوں گی، تھوڑا کاروبار نہیں چلتا ہوگا، یہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ کی نیک نامی آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نیک نامی آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ختم ہونے کے لیے ایک عرصہ لگتی ہے. ایک عرصے تک جو ہے نا آپ اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. تو میرا بتانا آج کا مقصد یہ ہے کہ رجحان اپنا تجارت کی طرف بنائیے، کیونکہ شریعت میں تجارت کی طرف زیادہ اہمیت. نوکری ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن تجارت کی طرف. تو تجارت کا اگر آپ کا مقصد رہے گا تو یہ انگلش میڈیم کے بڑے بڑے اسکولوں کے پیسے بھی خرچہ نہیں ہوں گے. وہی پیسے آپ جو ہے نا انگلش میڈیم کے اسکولوں میں لگانے کے بجائے ایک سادہ سیدھا اسکول میں جو ہے نا پڑھ کے وہی پیسہ بچا کے تجارت کیجیے. بس لاکھوں روپے کا بچہ فارم کے بچے کا سا پال رہے ہیں، اس کو بڑا ہونے کے بعد اتنا پیسہ اتنا ہوتا، اتنا پیسے کا ہوتا، اتنا بڑا ہوتا، اتنے روپے کا ہوتا، اس کا اتنے کا پیسہ 40 دن میں ان جو ہے نا 200 روپے کا بچہ 400 روپے کا بچہ ہو جاتا ہو، سمجھے. تو اس کو لگا کے کیا کر رہے ہیں، انویسٹ کر کے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں. انویسٹ کرنے کے بعد اب وہ تعلیم تجارت کا ذریعہ ہو گئی. بچہ نہیں پڑھا تو ماں باپ کو غصہ آ رہا ہے، اتنے پیسے میرے بیکار ہو رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، یہ پروڈکٹ چل رہا نہیں ہے. وہ ایسا ہو گیا، بچے کو اولاد کی حیثیت سے نہیں، ایک پروڈکٹ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، ایک سامان، ایک چیز کے. اچھا نہیں پڑھا تو غصہ آ رہا، کہیں اتنے پیسے خرچہ کرا، بچہ پڑھ رہا ہی نہیں. وہ سب جھنجھٹائی کیوں ہے؟ ایک سادے سیدھے اچھے خاصے اسکول میں، تھوڑے معمولی درجے کے اسکول میں پڑھا لیجئے تاکہ علم بچے کے پاس رہے، دنیا کی سمجھ رہے. یا نیٹ پر بھی اگر کوئی کاروبار کے بارے میں پڑھنا چاہے تو پڑھ کے کیا کر لے، جو ہے نا سمجھ سکے. تو اس طرح ایک ضروری جو علم ہے وہ پڑھا دیجئے، دینی تعلیم اس کو خاص طور پر دیجئے. تو یہ دنیاوی علم حاصل کرنے سے ان کاروبار کے بارے میں پڑھ سکتا، سمجھ سکتا. دینی علم حاصل کرنے سے حرام حلال کی تمیز ہوتی اس کی، اور جو ہے نا کوسا اچھا ہے کوسا نہیں ہے، ایمانداری کیا ہے وہ معلوم ہوتا. تو وہ ایک کامیاب تاجر بھی بنتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
ہمارا رونا گورنمنٹ ہمارے کو پہلے وہ فیصد تحفظات نہیں دی، یہ فیصد تحفظات نہیں دی. ٹھیک ہے، کون دیتا جی؟ اللہ دینے والا ہے. جو دینے والا ہے اس کو نہیں بھر، اس کے پاس معاملہ پیش نہیں کر رہی. جو خود مخلوق ہے، جو خود اللہ کا محتاج ہے، اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں. اور وہ آپ یاد رکھیے، یہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں. ہم ایک کے بھروسے پہ جو ہے نا، میں نوکری ملے تو شادی کر، تمہارے تو بڈھا ہو جاتا. نوکری ملے تو شادی کر، تم بولے تو میں سرکاری نوکری ملے تو شادی کر، تو منت مان لیا سمجھو میرے کو سرکاری نوکری گورنمنٹ نوکری ملے تو شادی کر، تو بولے تو وہ نوکری ملتی نہیں، ان شادی ہوتی نہیں. جب تک نوکری ملتی ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا. تو یہ چیزیں الگ ہیں. کوشش جستجو خود سے کیجیے. تجارت ایک ایسا عنوان ہے، آپ کو جو ہے نا کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں. جب دل میں آئے کھولو دکان، جب دل میں آئے نہیں کھولو. ایک واقعہ، آج کل جو ہے نا ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ موز کی بنڈی والے صاحب سے پوچھا گیا آپ موزنی کرو بول کے. بولے مجھے بٹ موزنی میں نہیں کرتا، میری موز کی بنڈی اچھی ہے بول کے. بولے کیوں؟ بولے تو موزنی میں اگر کرا تو پورے مسلموں کی گالیاں سننا پڑتا. وہ کھٹکا ڈال، یہ کھٹکا بن کر، وہ کیا ہے، یا کنکرے ہے، جاری ماس پہ جو ہے نا ریتی ہے، اس پہ یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. موز کی بنڈی ہے، صبح میں جب اٹھے، جب اطمینان سے ناشتہ کر لیتا ہوں، جاتا ہوں گاؤں میں پھر کے آ جاتا ہوں، آ کے جو ہے نا کیا ہے، جتنا کما لیا اتنا سکون میں ہو. کسی کی بات نہیں، کسی کی یہ نہیں، کسی کا روک نہیں، کسی کی ٹوک نہیں، کسی کی غلامی نہیں، آزادانہ زندگی ہے. وہ موزنی سے زیادہ میں کماتا ہوں ان کے. یہ کئی کو اس کو یہ سوچ کیوں کی، یہ سوچ اس کے پاس کیوں آئی؟ یہ سوچ موزنی ایک ایسا عظیم فریضہ ہے، اس نے موز کی بنڈی کو ترجیح کیوں دی؟ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ مسلیوں کا قصور ہے، یہ کمیٹی کا قصور ہے کہ اس کو ایک غلام تو دور کی بات ہے، ایک انسانیت سے گرا کر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، وہ اتنی کام نہیں کر سکتا، یا یہ بات سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات سے اس کو یہ ہوتا ہے. نہیں، یہ سب ہم نے نہیں سوچا. اور میں کہتا ہوں موزنی کا مرتبہ بحیثیت شرع بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس زمانے کے حساب سے اس سے بہتر مزدوری ہے. مزدوری ہے، موزنی ہو یا امامت ہو. کیونکہ عزت سے جاتا، سمجھ میں آئے تو جاتا، اور جس دن سمجھ میں نہیں آئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں جاتا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ ماحول کس نے بنایا؟ ہم نے بنا دیا. اور ایک وقت یاد رکھیے، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے، کوئی قابل امام آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. آپ کی 5 وقتہ نمازوں کے لیے کوئی قابل آدمی نہیں ملے گا. کیونکہ اس سے ہمارے اس مسلیوں کے، عوام کے اور کمیٹیوں کے سلوک کی وجہ سے لوگ عالم بننا یا امامت کرنے کو جو ہے نا پسند نہیں کر رہے ہیں. میں جس لائن میں ہوں اس لائن کی بات کر رہا ہوں میں آپ. ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ کی 5 وقت کی نماز بھی جاہل پڑھائے گا، جمعہ بھی جاہل پڑھائے گا، نماز جنازہ بھی جاہل پڑھائے گا. جاہل کا مطلب غیر عالم. جاہل بولے تو میں آپ غلط مت سمجھیے. یہ سب کیا ہوگا؟ یہ ہماری کوششوں کا، ہماری غلطیوں کا پھل ملے گا وہ اس شکل میں. تو بہرحال بات ایک الگ طرف چلے گئی، لیکن ضروری تھی، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دی. تو میرا آپ سے گزارش ہے، نوجوانوں سے خاص طور پر، نوکریوں کے پیچھے مت پڑیے. اللہ نے جو بھی دیا ہے، جس حیثیت سے بھی ہو سکا، آپ جو ہے نا کاروبار شروع کیجئے، کاروبار کیجئے. بہت سی صورتیں آج کل کاروبار کی ہے. آپ جو ہے نا، محنت ہے، جوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، جستجو کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے، ضروری تعلیم دنیا کی اور دین کی بھی حاصل کیجئے، اور اچھا کاروبار کیجئے. کمیشنوں کے، مختلف کمیشنوں کے آپ رپورٹیں دیکھتے رہے، مسلمانوں کی حالت بہت بدتر ہے. BC سے بالکل جو ہے نا وہ لوگوں سے بہت کمتر، بہت بدتر ہے. تو مالی حالت بہتر بنانا ہے تو نوکریاں تو آپ کو ملنے والے نہیں ہیں. پرائیویٹ نوکریاں کتنا ہوگی، کتنا سمجھے، کتنا ہوگی، کتنا یہ ہوتا. اس کے بعد اس وجہ سے جو بھی ہو تجارت شروع کیجیے اپنی، اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کیجیے. انشاءاللہ ہماری معاشی استحکام جب ہوگا تو ہم ہر حیثیت سے مضبوط ہوتے، دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے، کوئی وہ کیا وہ خواہ وہ تجارت کیا ہے یا فنی ہے، کوئی فن ہے آپ کے پاس، فن کیا کوئی جو ہے نا ٹیکنیشین ہے آپ، کوئی بھی جو ہے نا فن سیکھیے، فن سیکھنا ہے تو فن سیکھیے. تجارت ہے تجارت. اب تجارت کے لیے، تجربے کے لیے آج سے بہت ایکسپرٹ کے جو ہے نا ریویوز بھی آپ کو انٹرنیٹ پر ملتے ہیں. بہت سے تجارت کے طریقے بھی ہیں، ہر طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ہے نا تجارت جو ہے کر سکتے ہیں. تو میرا آپ کی طرف رجحان یہ ہے، گورنمنٹ نوکریاں نہیں دی، وہ فیصد نہیں ملا، یہ فیصد نہیں ملا، یہ روتے ہوئے زندگی گزارنے کے بجائے تجارت کیجیے، ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور ایمانداری سے کیجیے، آخرت بھی بہتر ہوگی. ہاں، یہ سو بیکار رونا باہمت لوگوں کا کام نہیں ہوتا. پست ہمت لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے اوپر ٹوکرا رکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں.
خود کی غلطیوں کا ٹھوکرا دوسروں کے اوپر رونا شروع کرتے ہیں. سمجھو وہ پستی مت ہے, ان زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا, ہاتھ نہیں ہوتے سو بولتے ہیں ہمارے پاس. جو آدمی ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر ٹوکرا رکھتا نہیں, کسی پر روتا نہیں, بلکہ وہ محنت کوشش کر کے آگے جو ہے نا نکل جاتا ہے. تو بہرحال نوجوان کٹوں پہ بیٹھ کے, نکڑوں پہ بیٹھ کے اپنی زندگی کے زرین اوقات جس میں آپ کو اپنی تعمیر کرنا ہے, زندگی کی تعمیر کرنا ہے, اوقات خراب مت کیجئے. آپ جب تک پڑھ رہے ہیں پڑھیے, ورنہ پڑھنا ہی رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ دنیاوی حساب سے, کاروبار کے حساب سے کیجئے. ماں باپ پہ بوجھ مت بنیے, ماں باپ کے لیے بھی سہارا بنیے, اپنی زندگی کے لیے بھی سہارا بنیے. اور جو ہے نا یہ مت سوچیے کہ بیوی کی جوڑے کی رقم لے کے کاروبار لگاؤں گا, سمجھے, یہ مت سوچیے, بلکہ یہ بتائیے کہ جو ہے نا میں بیوی کی شادی ہونے سے پہلے اس قابل بنوں گا کہ کم از کم بیوی کو 1 لاکھ مہر دے سکوں. یہ ذہن رکھیے, سمجھے. ہاں, تو خلاصہ گفتگو یہ ہے, زندگی بھر شادی ہونے تک کیا کرے معلوم ہے, آوارہ گردی کرتے رہے, گلیوں میں پھرتے رہے. شادی کے وقت بیوی کا نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے لیے, گاڑی لے لیے, سب لے لیے. شادی کے بعد جو ہے نا کاروبار لگائے وہی بیوی کے پیسوں سے, پھر اس کے بعد کاروبار نہیں چلا تو وہ بھی گیا, گاڑی بھی گئی, گاڑی بھی بیچ دیے, ختم. پھر وہی نتیجہ ختم, 0/0. پھر بیوی کو بولتے جا بابا کرنے سے یہ منگ کے لا جا, وہ منگ کے لا جا, یہ کر کے لا جا, وہ کر کے لا جا. یہ مردانگی نہیں ہے یہ. ہاں, تو یہ توکل کے عنوان سے تھوڑا ہٹ کر یہ باتیں ہیں, لیکن عنوان سے ہٹ کر نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے, مگر تھوڑا تفصیل ہے. نوجوانوں اس بات کو سمجھو, آج سے عہد کر لو کہ یا تو پڑھیں گے یا تو کام یا تجارت کچھ بھی کریں گے, لیکن بیکار نہیں رہیں گے. بیکاری سب سے بڑی بیماری ہے انسان کو. جس طرح آپ موٹر لائن کے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں, گاڑی جب تک چلتے رہتی اچھی رہتی, گاڑی کو جب رک جائے تو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کیا ہے مینٹیننس نکلتا ہے نہیں نکلتا. آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں, لیکن میرے کو جو پرانی گاڑیوں سے تجربہ ہوا وہ بتا رہا ہوں. تو گاڑی چلتے جب تک رہے گی اچھی رہے گی, لیکن جب آپ ٹھہرا کر دو وہ گاڑی جو ہے نا کچھ نہ کچھ نئے پرابلم اور مینٹیننس نکلتے رہتے ہیں آپ. تو زندگی کی گاڑی بھی جب تک چلتی رہے گی, انسان جب تک حرکت میں رہے گا وہ فائدہ مند رہے گا. جب رک گیا سمجھو ختم ہو گیا. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما, خبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما, آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما, آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما, جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. وقال تعالی فی مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه